میں چاہوں گا کہ جو سورہ آل عمران کی آیات نمبر 193 تا 195 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، حضرت قبلہ مفتی احسن نویز نیازی صاحب جو ہیں اس کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس پہ یہ سورہ آل عمران کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 193، 194، 195۔ ان 3 آیات کریمہ کے اندر دعا اور اس کی جزا کا بیان ہو رہا ہے کہ دعا، اہل ایمان جو دعا مانگتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو جزا ہے، ان دونوں کا، دعا اور جزا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ان 3 آیات کا اگر ہم کانٹیکس دیکھیں، ان کا سیاق و سباق دیکھیں، تو اس سے پیچھے کی جو 3 آیات ہیں 190، 191 اور 192، یہ وہ 3 آیات اور یہ 3 آیات ملا کر یہ کل 6 آیات ہیں جو آپس میں مربوط ہیں، ان آپس میں لنک اپ ہیں، ایسے لگتا ہے موتی جڑے ہوئے ہیں، موتیوں کی طرح آپس میں ان کا جو تعلق ہے۔ تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو آیت نمبر 190 ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس شے کو بیان فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باہم تبدیل ہونے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اب جب یہ بات بیان ہوئی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ عقل والے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اب یہ عقل والوں کے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا وصف ان کا یہ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمائیے پہلا وصف، دوسرا وصف۔ پہلا وصف کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھ کر بھی، اور جب لیٹے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد ہی میں رہتے ہیں۔ آگے دوسرا وصف وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ ہر وقت فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں آسمانوں کی تخلیق میں اور زمینوں کی تخلیق میں۔ یعنی ذکر اور فکر، وہ ہمارے صوفیہ صافیہ کی 2 اصطلاحیں ہیں نا، ذکر اور فکر، یہ آ گئی دلیل ہمارے صوفیہ صافیہ کی۔ صوفیہ صافیہ ذکر و فکر پر جو دلائل قائم کرتے ہیں، ان دلائل میں سے ایک یہ آیت کریمہ بھی ان کی دلیل ہے کہ دیکھیں ذکر کا بیان بھی ہوا اور فکر کا بیان بھی ہوا کہ ذکر بھی کرنا ہے اور پھر فکر بھی کرنا ہے۔ جب بندہ ذکر بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کا دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور آدمی کی زبان اللہ کی عظمت کے، اللہ کی کبریائی کے، بڑائی کے ترانے گانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب تو نے اسے بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ ضرور حکمتوں والی شے ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آگے بندہ عرض کرتے ہیں، عقل والے عرض کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں داخل کیا، دوزخ میں داخل کیا، تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جو ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر بھی اور لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کے نتیجے میں آگ میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان کو ظلم میں داخل کرتا ہے، لہذا ہمیں بچا۔ اب ان آیات کی طرف آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ عقل مند جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو کہ وہ ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ایمان کی پکار کر رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو منادی ہے وہ منادی کون ہے؟ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ منادی سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منادی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اچھا، دونوں ہی قول اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کیونکہ یہ جو قولوں کے مابین اختلاف ہے، یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے، یعنی اس میں ویریشن ہے، اور جو ویریشن کا اختلاف ہوتا ہے وہ آپس میں لنک اپ ہوتا ہے۔ تو قرآن مراد لینا بھی بالکل درست ہے، قرآن بھی ہے، اور رسول مراد لینا بھی بالکل درست ہے، وہ بھی ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ندا دی صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور قرآن بیان کیا ان کو، اور ہم تک قرآن پہنچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واسطے سے، ان کے واسطے سے آئے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ منادی قرآن بھی ہے اور منادی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب جب ایمان کی ندا دے دی گئی تو فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم ایمان لے آئے تو اگلی دعا وہ کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے
सय्यात, हमारी बुराइयां इनका कफारा कर दे, व तवफ़ना मअल अबरार, और हमें नेकों के साथ मौत अता फरमा। वाह वाह वाह। रब्बना वातिना मा वाअतना अला रुसुलिका वला तुखज़िना यौमल क़यामा, ए हमारे रब हमें वो अता फरमा जिसका वादा तूने रसूलों के जरिए हमसे फरमाया है, और हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, कि तू वादे का खिलाफ नहीं करता। अब यहाँ ये देखिए 5 मरतबा आयत के अंदर आया रब्बना 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 रब्बना, इन आयात में। हमारे रब। तो यहाँ उलमाए किराम यहाँ से नुक्ता अख्ज़ करते हैं कि जो अपनी दुआ में 5 मरतबा रब्बना कहे तो उसकी दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। क्यों उम्मीद कबूल क्यों है? इसलिए कि ये जिक्र करके आगे अल्लाह फरमा रहा है फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तो यहाँ से वो इशारा लेते हैं कि 5 मरतबा रब्बना कहना जो है ये दुआ की कबूलियत का सबब है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये आयतें खुद बेहतरीन दुआ हैं, तो ये आयतें अहले ईमान का मामूल होनी चाहिए। अब इन आयतों पे हम गौर करते हैं, देखें इसमें बात क्या की गई, अक्ल वालों की निशानी क्या बयान की गई है। 2 चीजों का जिक्र आया है, यानी एक अमल का जिक्र आया है और दूसरा उनकी दुआओं का जिक्र आया है। तो यानी अमल और दुआ दोनों आपस में लिंक अप हैं, इनको एक दूसरे से जुदा करके नहीं देखा जा सकता। जो अक्लमंद हैं वो नहीं कि वो सिर्फ दुआएं मांगते रहते हैं जन्नत की, या वो सिर्फ दुआएं मांगते रहते हैं अपनी अच्छाई की लेकिन अमल ना करते हो। नहीं, अक्लमंद वो हैं जो नेक अमल भी करते हैं और साथ में अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं। एक बात, और दूसरा पहलू इसका, दूसरी जिहद कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अमल करते रहते हैं और दुआ से अपने आप को मुस्तगनी समझते हैं। नेक अमाल किए जा रहे हैं और उन नेक अमाल पे फूले जा रहे हैं कि हम तो इतने बड़े नेक हैं, हमें क्या जरूरत है ये दोज़ख से पनाह मांगने की, हमें क्या जरूरत है ये जन्नत मांगने की, हम तो पहले से ही नेक हैं, हम इतनी नेकियां कर रहे हैं कि हमें तो जन्नत मिलनी है। जो इस तरह करते हैं उनकी भी तरदीद हो गई, यानी वो भी ठीक नहीं। असल अक्लमंदों का तरीका ये है, उनका वतीरा ये होना चाहिए कि नेक अमल करें भरपूर अंदाज में और फिर अपने नेक अमल पे फूलें नहीं, बल्कि रब की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेक अमाल पे उनके कबूल होने की दुआ मांगे, और उनमें जो कोताही हो गई उस कोताही की भी अल्लाह से मुआफी मांगे और अल्लाह की रहमत को उभारें। ये बात, यानी दुआ और नेक अमल, एक्ट एंड प्रे, दोनों को जुदा करके आप नहीं देख सकते। इन आयात में दोनों चीजों की तरगीब दिलाई जा रही है, और दोनों बातों को जो लोग मिलाते हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि वो अक्लमंद हैं, वो उलुल अलबाब हैं, अक्ल वालों के औसाफ ये हैं, उनकी निशानियां ये हैं। फिर इस के अंदर हमें दुआ के आदाब भी पता चल रहे हैं। आप देखें कि दुआ शुरू हो रही है कहाँ से, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, और इख्तिताम कहाँ हो रहा है, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने बेकार नहीं बनाया इसको, यानी कुछ किसी भी शय को। और आखिर में कहा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ए हमारे रब तू वादे का खिलाफ नहीं करता। यानी दुआ का आगाज भी अल्लाह की तारीफ से हो रहा है और दुआ का इख्तिताम भी अल्लाह की तारीफ से हो रहा है। तो बंदों को समझाया जा रहा है कि जब रब के हुजूर दस्ते दुआ उठाओ तो पहले उसकी तारीफ करो और आखिर में भी उसकी तारीफ करो और बीच में अपनी इल्तिजाएं भी पेश कर दो। तो जो अव्वल भी उसकी तारीफ होगी और इंतहा में भी उसकी तारीफ होगी, तो बीच में जो तुम्हारी इल्तिजाएं हैं वो भी कबूल हो जाएंगी उसकी तारीफ के सदके में, क्योंकि अल्लाह की तारीफ तो सच्ची ही होती है। मखलूक की तारीफ में ये इम्कान मौजूद है कि आप किसी की तारीफ कर रहे हो और वो झूठी तारीफ हो। किसी की आपने तारीफ ऐसी कर दी वो वस्फ उसके अंदर है ही नहीं और आपने वो वस्फ बयान कर दिया, या किसी का वस्फ तो है लेकिन आपने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया, मिर्च मसाला लगा दिया, जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए। लेकिन अल्लाह की शान वो है कि अल्लाह की तो आप जितनी तारीफ करें आप हक ही अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह की तारीफ तो सच्ची ही होती है। तो इसलिए जब इब्तिदा में भी अल्लाह की तारीफ होनी है वो सच्ची तारीफ है, इंतहा में भी तारीफ होनी है वो सच्ची तारीफ है। तो सच्ची तारीफ, सच्ची हमद के बीच में जो बंदे की शय होनी है, बंदे की रिक्वेस्ट है, वो कबूल ही कबूल होनी है। उसके लिए फिर वही बिशारत आनी है फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, कि उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब ये देखिए इन दुआओं के अंदर एक बात और कि अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि वो दुआ क्या करते हैं, वह तवफ़ना मअल अबरार, ए हमारे रब हमें मौत दे, हमें वफात दे अच्छों के साथ, नेकों के साथ, यानी नेक लोगों की सोहबत
نیکوں کی دوستی وہ شے ہے کہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ موت بھی ان کے ساتھ مانو، زندگی بھی ان کے ساتھ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، موت بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔ دعا بھی یہ بتائی جا رہی ہے توفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور جب بندہ مرتا ہے تو جو ندا دی جاتی ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جائے پاک جان، اطمینان والی جان ہمارے خاص بندوں میں۔ اس وقت بھی یعنی وہ خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہیں سے ائمہ نے نقطہ اخذ کیا، وہ کہتے ہیں کہ وصیت بھی یہ کرنی چاہیے کہ بندے کی تدفین نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے امام ابو الحسن نوری رحمہ اللہ کے والے سے ایک بات بیان کی، کہتے ہیں ایک بندے کی قبر کھل گئی، قبر کھلی تو دیکھا 2 شاخیں لپٹی ہوئی ہیں گلاب کے درخت کی، اور گلاب کے پھول جو ہے 2 پھول رکھے ہوئے ہیں اس کے ناک کے نتنے پر۔ تو لوگوں نے کہا بھی پانی سے قبر کھل گئی ہے، دوسری جگہ تدفین کر دیتے ہیں۔ وہاں سے جب لاش کو منتقل کیا دوسری جگہ ڈالا تو دیکھا وہ تو 2 سانپ لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے 2 پھن ہیں جو اس کے چہرے کو بھنبوڑ رہے ہیں۔ تو کسی اللہ والے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں یہ وہاں پر بھی معاملہ یہی تھا، سانپ ہی تھے، لیکن وہ جو تدفین جہاں ہوئی تھی وہ نیک لوگ وہاں موجود تھے، ان اہل اللہ کی برکت سے جو یہ سانپ ہیں یہ گل سے تبدیل کر دیے گئے، اور نیچے جو ہے شاخیں بن گئی، تو دوبارہ وہیں دفنا دو، دوبارہ وہیں دفنا دیا تو دوبارہ وہ جو پھول بن گئے اور دوبارہ وہ پھول کی شاخیں بن گئیں۔ تو یہ چیزیں ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور آخر میں حاجی قبلہ عبدالرزاق یعقوب صاحب ہمارے جو ہے سرپرست اعلیٰ جو تھے، حضرت کے اللہ درجات بلند فرمائے، جن کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت کے نیک عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس نیک عمل ہے ہمارا کیو ٹی وی ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم کا جو ذریعہ، جو صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو موجودہ ہمارے سرپرست اعلیٰ قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب ان کے لیے بھی جو ہے یہ بہت بڑی نیکی، عظیم نیکی۔ اللہ کا سایہ سلامت رکھے اور اس کیو ٹی وی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔